جیسا کہ شوہر بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، ایسے شوہر کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کا خاص خیال رکھے۔ ایک بیوی کے حقوق نہیں ادا کر سکتے، چار چار کے خیال دیکھتے ہیں، چار چار کے خواب دیکھتے ہیں۔ ایک جو اللہ نے ایک بیوی دی ہے نا، آپ پہلے اس کے حقوق کا تو خیال کریں، یہ مت سمجھا کریں کہ جی سارے حقوق عورت کے ذمے ہیں، بیوی کے ذمے ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے۔ اللہ کے بندو، شوہر کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے بیوی کا حقوق ادا کرے، ورنہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، ورنہ قیامت والے دن اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ سن لیجیے، حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اس نے آ کے، جو آدمی آتا ہے اس نے آ کے پہلا سوال یہ کیا، کہتا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، وہ بیوی کے کون سے حقوق ادا کرے گا؟ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان یطعمھا اذا طعم، پہلا حق یہ ہے کہ جب مرد کھانا، شوہر کھانا کھاتا ہے تو بیوی کو بھی کھلائے۔ یہاں سے ہم دو تین سبق یاد کر لیجئے۔ ان یطعمھا اذا طعم، جب مرد کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے۔ ایک یہ ہے جو مرد کھائے وہی کچھ بیوی کو بھی کھلائے۔ یہ نہیں ہے کہ خود بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جا کے کھاتا ہے اور بیوی کو گھر میں کچھ بھی نہیں لا کے دیتا۔ اگر جو شوہر اس طرح کرتا ہے، وہ میری بات کو ذہن نشین کر لو، اللہ کی قسم کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ فرمایا ان یطعمھا اذا طعم، بیوی کو بھی کھلاؤ جب خود کھاؤ، جو کچھ تم کھاتے ہو وہ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ۔ پھر فرمایا دوسرا کون سا حق ہے، وَأَن يَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم پہنو تو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے خود تو بڑی اچھی کرنڈی پہنی ہوئی ہے اور خود تو موسکی میں رہتے ہیں، خود تو جناب بڑے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتے ہو، لیکن وہ بیوی بیچاری وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں۔ جو شوہر اس طرح کرتا ہے اس کو بھی اللہ کے ہاں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن يَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، فرمایا جب خود پہنو تو بیوی کو بھی پہناؤ۔ ہم نے دیکھا خود تو بڑے جناب اعلیٰ کپڑے میں ہوتے ہیں اور بیوی بیچاری وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتے ہیں۔ اور پھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، فرمایا جب کبھی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، اپنی بیوی کے رخسار پر، اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارو۔ ہمارے اجٹ جاہل ہے وہ انسان، بالکل وہ جاہل ہے انسان جو اپنی بیوی کے چہرے پر مارتا ہے۔ پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يُقَبِّحْ، بغیر وجہ کے، بغیر غلطی کے، بغیر کسی بات کے، وَلَا يُقَبِّحْ، اپنی بیوی کو برا نہ کہا کرو۔ ہمارے بھائی اکثر دیکھنے میں آتا ہے، باہر ٹھیک ہے، جب گھر میں آتے ہیں تو تیری ماں کی ایسی تیسی، تیری بہن کی ایسی تیسی، تیری ایسی تیسی، یہ کون سی بات ہے؟ یہ انسانوں والی بات ہے، یہ تو جاہلوں والی بات ہے۔ پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، فرمایا اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلاف ہو جائے، کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کبھی کوئی بات چیت ہو جائے، فرمایا وَلَا يَحْجُرْ، اس کو اپنے گھر سے نہ نکال۔ یہ جو تھوڑی تھوڑی بات پہ کہتے ہیں نا، تھوڑی سی بات میں نے تجھے گھر سے نکال دینا ہے، میرے گھر سے چلی جا، میرے گھر سے دوڑ جا، کیوں؟ جو بندہ اس طرح کرتا ہے، سن لو میری بات، تھوڑی سی بات ہوئی، تھوڑا سا جھگڑا ہوا، تھوڑا سا اختلاف ہوا تو وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکالتا ہے یا گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتا ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ کو اس کو جواب دینا ہوگا۔ وَلَا يَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اپنے گھر میں ہی رکھ، اس کو اپنے گھر سے نہ نکال۔